السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق تائیوان کے قریب جزیرے کی وزارت دفاع کے اعداد و شمار کے مطابق چین تائیوان کے ارد گرد سمندروں اور آسمانوں میں اب تک کی سب سے بڑی دراندازی کر رہا ہے۔ بی بی سی نے کہا ہے کہ چینی فضائیہ کے 71 طیارے، جن میں لڑاکا طیارے اور ڈرون شامل ہیں، تائیوان کے نام نہاد فضائی دفاعی شناختی زون میں داخل ہو گئے ہیں۔ تائیوان خود حکمران ہے، لیکن چین اسے ایک الگ صوبے کے طور پر دیکھتا ہے، جس کے ساتھ وہ بالآخر دوبارہ متحد ہو جائے گا۔ بی بی سی کی خبر کے مطابق حالیہ مہینوں میں دونوں فریقوں کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا سیاسی فنڈنگ اسکینڈلز میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر اپنے وزیر تعمیر نو کو برطرف کرنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ اس معاملے کے قریبی ذرائع اور مقامی میڈیا نے آج پیر کو یہ اطلاع دی۔ جاپان کے عوامی نشریاتی ادارے NHK اور کشیدا کی حکمران لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے ذرائع کے مطابق کینیا ایکیبا کو اس سال کے آخر تک ان کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ سری لنکا نے آج پیر کو 2004 کے تباہ کن سونامی کے متاثرین کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ سنہوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جزیرے کے ملک کے بیشتر حصوں میں ٹریفک کی نقل و حرکت ٹھپ ہو گئی تھی، جبکہ سرکاری اور نجی اداروں کے ملازمین متاثرین کی یاد میں خاموشی سے کچھ دیر کے لیے کھڑے رہے۔ 2 منٹ کی خاموشی مقامی وقت کے مطابق صبح 9:25 سے صبح 9:27 تک منائی گئی۔ واضح ہے کہ جب 2004 میں سری لنکا میں سونامی کی زبردست لہریں ٹکرا گئی تھی، جس سے 35,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ انگلینڈ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی شاہی خاندان کی بھی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ شاہ چارلس سوم نے کرسمس کے لیے جاری کردہ خصوصی پیغام میں مہنگائی پر اندیشوں کا اظہار کیا ہے۔ شاہ چارلس سوم کا یہ کرسمس پیغام تاج و تخت سنبھالنے کے بعد جاری کردہ پہلا پیغام ہے۔ شاہ چارلس نے ونڈسر قلعے میں روایت کے برعکس بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر کرسمس پیغام جاری کیا۔ پیغام کا خاص طور پر مہنگائی سے متعلقہ حصہ توجہ کا مرکز بنا۔ جنگوں، بھوک اور قدرتی آفات کی وجہ سے دنیا بھر میں درپیش مسائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہ چارلس نے کہا کہ یہ سال انگلینڈ کے لیے بھی ایک مشکل سال رہا ہے۔ ملک میں بلوں کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا کرنے والوں اور فوڈ بینکوں کی طرف رجوع کرنے والوں کی تعداد میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے اور مجھے ان حالات پر اندیشوں کا سامنا ہے۔ روس وزارت دفاع نے ساراٹوف شہر میں واقع انگلش فوجی ایئر بیس پر ڈرون حملے میں 3 فوجیوں کی ہلاکت کا اعلان کیا ہے۔ روس وزارت دفاع نے جاری کردہ بیان کے مطابق یوکرین کے ڈرون طیارے نے ساراٹوف میں انگلش عسکری بیس کو ہدف بنایا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈرون نیچی پرواز کر رہا تھا۔ دن کے 1:35 پر روس فضائی دفاعی سسٹم نے اسے مار گرایا۔ ڈرون کے ٹکڑے بیس پر گرنے کی وجہ سے 3 فوجی ہلاک ہو گئے، تاہم یوکرین کی طرف سے حملے کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے ڈرون طیاروں کی طرف سے فضائی حدود کی خلاف ورزی کے بعد جنوبی کوریا کی فوج نے وارننگ فائرنگ کی اور جنگی طیارے فضا میں پہنچ گئے۔ جنوبی کوریا وزارت دفاع نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ شمالی کوریا کے چند ڈرون طیارے فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے جنوبی کوریا کی فضا میں آ گئے۔ ڈرون طیاروں کو گرانے کے لیے جنگی طیاروں اور محارب ہیلی کاپٹروں کی پرواز سے قبل وارننگ دی گئی تھی اور وارننگ فائر کھولا گیا، تاہم اس بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی کہ آیا ڈرون طیارے گرائے گئے یا نہیں۔ مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل اکنامی اور ریموٹ ورک ایپلیکیشنز آفس کے وزیر مملکت اور کوڈرز کے لیے قومی پروگرام نے عالمی شہرت پروگرام سیمسنگ انوویشن کیمپس کے آغاز کے لیے سیمسنگ گلف الیکٹرانکس کے ساتھ تعاون کا اعلان کیا، جو اس کا تازہ ترین ایڈیشن لا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے لیے مصنوعی ذہانت یعنی AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کورس کے دستخط متحدہ عرب امارات کی مصنوعی ذہانت کے لیے قومی حکمت عملی 2031 کے مطابق ہے۔ تھیم کے تحت منعقد کیا گیا کل کے لیے ایک ساتھ لوگوں کو فعال کرتے ہوئے 3 ماہ کا کورس پر عزم سیکھنے والوں کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کرے گا، جس میں اسٹیم پس منظر یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس اور ریاضی مشین لرننگ میں اپنے علم کو بڑھاوا دے گا اور اس کے بارے میں ایک مضبوط سمجھ بوجھ قائم کرے گا۔ AI اور اس سے متعلقہ ایپلیکیشنز کے بنیادی اصول سے مسلم علماء دین کی کونسل نے ایک رپورٹ میں انسانی بھائی چارے کے فروغ کے لیے اپنی کوششوں اور 2022 کے دوران حاصل کی گئی کامیابیوں کا جائزہ لیا۔ رپورٹ میں انسانی برادری سے متعلق دستاویز پر روشنی ڈالی گئی، جس پر 2019 میں جامعہ الازہر کے امام اور مسلم علماء دین کی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر احمد طیب نے کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ فرانسس کے ہمراہ ابوظہبی میں دستخط کیے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد سے دنیا نے اس تاریخی دستاویز کی زبردست تعریف کی۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے دستاویز پر دستخط کی سالگرہ 4 فروری کو انسانی بھائی چارے کے عالمی دن کے طور پر اپنانے کے بعد بہت سی ریاستوں اور بین الاقوامی رہنماؤں نے اسے عالمی سطح پر امن پھیلانے کے لیے ایک چارٹر کے طور پر قبول کیا ہے۔
سعودی عرب میں غیر یقینی موسمی حالات کے باعث آج پیر کو الباحہ القریات کے تمام تعلیمی ادارے بند رکھے گئے۔ صوبہ ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق ان علاقوں میں گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان تھا۔ محکمہ تعلیم الباحہ نے کہا کہ طلبہ اور اساتذہ کی سلامتی کے لیے تمام تعلیمی اداروں کو معطل کیا گیا تھا۔ تمام مراحل کے طلبہ آج پیر کو آن لائن کلاسیں کے ذریعے اپنی تعلیم کو مکمل کیے ہیں، جبکہ تدریس عملے سمیت اسکولوں کی انتظامیہ آن لائن ڈیوٹی انجام دیے۔ سعودی عرب کے 3 اقتصادی ادارے مکہ اور مدینہ کو اسلامی دنیا کے مالیاتی اور کاروباری مراکز میں تبدیل کرنے کے لیے شراکت کر رہے ہیں۔ الاقتصادیہ کے مطابق مکہ چیمبر آف کامرس، مدینہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اسلامک چیمبر آف کامرس انڈسٹری اینڈ ایگریکلچر چار شعبے کو اسلامی تعاون تنظیم کے 57 رکن ممالکوں کے نمائندوں کی موجودگی میں شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ ریاض کے تیسرے سیزن، جو اب تک کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ متحرک ایونٹ سمجھا جا رہا ہے، دارالحکومت میں 21 اکتوبر سے فن اور ثقافت کے بے مثال سرگرمیوں کے ساتھ جاری ہے، جو مملکت میں پہلے نہیں دیکھی گئی۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ترکی الشیخ نے بتایا ہے کہ رواں سال کا ریاض سیزن 15 مختلف زونز میں 8,500 سے زائد سرگرمیوں اور تفریحات پر مشتمل ہے۔ ریاض سیزن میں دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی جھیل اور بچوں کی تفریح کے لیے کیبل کار کے علاوہ آسمانی جھولے اور ونٹر ورلڈ لینڈ موجود ہے، جو دیکھنے والوں کی توجہ کا خاص مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے سعودی عرب کی شورا کونسل کے اسپیکر عبداللہ بن محمد آل کو شرف ملاقات بخشا ہے۔ دارالحکومت انقرہ کے صدارتی کمپلیکس میں ہوئی ملاقات میں پریس کو کوریج کی اجازت نہیں تھی۔ صدر اردوغان اور شیخ کی ملاقات میں علاقائی امور کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔